کیا ہے طارق فتح صاحب نے. بہت شکریہ سر کہ آج آپ آئے ہیں, اور دعا کیجیے کہ ہمیں ڈالر مل جائے کیونکہ ہم ڈالر دیکھنے کو ترس رہے ہیں. تو آئی ایم ایف کا آپ یقیناً فالو کر رہے ہوں گے جو میٹنگز چل رہی تھی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ دوبارہ ان کو یعنی لون مل جائے گا, اور اگر مل جائے گا تو پاکستان میں روکا کیسے جائے گا اس پیسے کو؟ یہ تو پھر باہر لے جاتے ہیں. باہر نہیں, انہوں نے جو کنڈیشن ڈالی ہے کہ یہ پاکستان فوج کی جو خرچہ ہے کہ انڈیا کی ملٹری سے 80% پاکستان آرمی ہے اور کوئی 1/10 بھی سائز نہیں ہے, تو یہ اسی بات میں آ جاتی کہ پاکستان دنیا بھر میں تو ملکوں کی فوج ہوتی ہے, یہاں فوج کا ایک ملک ہے. تو the basic thing is that this money is being asked for to feed the military establishment. تو ان کی تو رواج ہی بن گیا ہے نا کہ یہ پیسہ جو ہے, اور ہر پاکستانی بھی اس میں اگری کرتا ہے. پاکستانی کیا, جو پاکستان میں پنجابی مسلمان ہے وہی پاکستانی ہے, باقی کون ہے پاکستانی. ان کے 100% یہ ہے کہ جی فوج ہے, جی فوج کو تو دینا ہی ہے, اور ختم ہوئی بات. اس میں بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے, چاہے وہ بلوچوں کو مارے, پشتونوں کو مارے, سندھ میں گولی چلائے, جو کرنا ہے اس کو کرے پاکستان فوج. چائنا کو زمینیں بیچ دے اپنی. سو وین این انٹائر نیشن ایک ہی چیز پہ اگری کرتے ہیں کہ فوج کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جائے گی, اور یہ فوج کی بھی کوئی کنسپریسی نہیں ہے, یہ بدنصیبی ہماری ہے. ہمیں آدمی یونیفارم میں بڑا شاندار لگتا ہے. ہم نے 1958 کا مارشل لا دیکھا تھا. I was very young at that time. بٹ ملٹری کو پہلی دفعہ سڑکوں پہ دیکھ کے all of us were enamored کہ یار کمال ہے, فوجی جا رہا ہے. اور وہ تباہی کی طرف چلا گیا اس دن, اکتوبر 1958 کی بات ہے. بٹ ایز اے پیپل we are fascinated by military and uniforms and killing and making people suffer. کسی کو مرغا بنایا ہوا تھا فوج نے, کسی سے ناک کی لکیریں نکلوا رہے تھے, اور پتہ نہیں کیا تماشا تھا 58 میں. بٹ all of us enjoyed it, کیونکہ ذہنی طور پہ جو ہندوستان پاکستان کا مسلمان ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ اور غزوہ ہند کے اندر ٹوٹا ہوا ہے کہ جناب یہ تو بہادر شاہ ظفر کی جائیداد تھی, وہ ہمیں واپس ملنی چاہیے, جیسے انگریز جس سے دیا تھا اس کو دے دے. سو وی آر انکیپیبل آف ایڈریسنگ دی پرائمری ایشو کہ what has the military got to do with running a country. آپ کا کام ہے, آپ پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے کہ آپ بارڈر پہ ڈیفینس لائن کریں. آپ نے فوج کھڑی کی بھی انڈیا کی سائڈ پہ, وہاں طالبان آپ کی پٹائی کر کے چلے جاتے ہیں, 6-7 فوجی مار جاتے ہیں ہر کچھ دن کے بعد. تو دیٹ مینس کہ ایوری تھنگ دیٹ یو ہیو ان یور مائنڈ اسٹریٹجی وائز از اے فیلئر. آپ انڈیا کو کوئی شوق نہیں ہے آپ پہ حملہ کرنے کا, فوج آپ نے وہاں لگائی ہوئی ہے. آپ نے کوئی 10-20 ہزار رکھے ہوئے وہاں سو کالڈ آزاد کشمیر میں کہ وہاں سے بھیجیں گے ہندوستان کو تنگ. وہ ایلیمنٹ الگ ہے پاکستان فوج کا. پاکستان میں بھی جس کو میں کہتا ہوں ایک وسکی جنرلز ہیں اور کچھ جہادی جنرلز ہیں. وہ وسکی پینے والے جو ہیں وہ نکمے ہوتے ہیں, اور جو جہادی ہیں وہ سر سے پھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو وی آر کاٹ ان اے ڈیلیما کہ سب سے عقل مند فوجی بھی جو ہے وہ بھی اترا ہوا پٹی سے, اس کو پتہ نہیں کیا کچھ چاہیے. وہ قائد اعظم کی طرح سوچ رہا ہے کہ مصر سے پتہ نہیں چین تک ہمارا راج ہوگا اور یہ سب ہوگا. آئی ڈونٹ تھنک کہ ریئلسٹکلی کوئی پڑھتا ہے کتاب, کوئی سوچتا ہے کہ واٹ از دی وے آؤٹ فار پاکستان پریڈیکمنٹ. کیوں جی این پی ہمارا کم ہوتا جا رہا ہے جبکہ 60s میں ہم انڈیا سے آگے تھے. تو یہ کیسے تھا ممکن؟ انڈیا سے رشتے دار وغیرہ آتے تھے, وہ کراچی میں ایسی آنکھیں کھول کھول کے دیکھتے تھے. اٹ واز اے ویری اکنامکلی وائبل کنٹری ڈوئنگ ویری ویل. ارلی 60s کی میں بات کروں. اور اس کے بعد جب سے یہ 65 کی جنگ شروع ہوئی اور ہم نے فوجی بھیجنے شروع کی, پورا ملک ہی ٹھپ ہو گیا. ٹرینز کی جو گروتھ تھی یا تیز گام چلتی تھی, پھر مجھے یاد ہے تیز راؤ شروع ہوئی. People were starting traveling from Peshawar to Karachi, اور یہ سب کیونکہ ٹریڈیشنل راستہ پشاور سے وہ جاتا تھا مدراس تک, from Lahore to Delhi and then further down. North Western Railways ہر چیز الٹی پلٹی کر کے
بنگالیوں کو دبانے کے چکر میں آپ خود ڈوب کے مر گئے. بنگال تو از ڈوئنگ ویری ویل ناؤ اکنامکلی. اٹ کین ایون گیو سم ایڈ ٹو پاکستان. پاپولیشن ان کی ہم سے کم ہو گئی, ان کی جو ہر سوشل کرائٹیریا جو ہے اس میں وہ پاکستان سے آگے نکل گیا. پاکستان کو بلکہ ایڈ بھی دے سکتا ہے, وہ سری لنکا کو انہوں نے دیا ہے. بالکل. تو our elite, our thinking class has no ability to analyze. وہ کہتے تھے نا پاک ٹی ہاؤس میں بیٹھ جاتے تھے لوگ, دانشور ٹائپ کے لوگ, اور سوچتے تھے بس بس. I would doubt اگر کوئی اس ٹائپ کی کرائٹیریا ہے کہ لوگ بیٹھ کے بات چیت کرتے ہوں کہ what happens or not, کیونکہ اب ہر تیسری بات میں اللہ جزاک اللہ عنہ خیر, اور اللہ میاں ہاکی کا میچ جتوا دے تو اللہ میاں زلزلے سے بچا دے. It sounds funny, maybe پاکستان میں نہیں ہے اس پہ ہنسی آتی ہوگی. ابھی بھی سر میں ابھی ایک شو میں گئی تھی, انڈین ٹی وی کا تھا, تو وہاں پہ بھی ایک پی ٹی آئی کے ممبر بیٹھے تھے اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ جی کلمہ پڑھ کے یہ ملک بنایا گیا ہے اور خدا بچائے گا. تو میں نے وہاں کہہ دیا, میں نے بلکہ آپ کو کلپ شاید بھیجا تھا, کہ میں نے کہہ دیا کہ جی وہ خدا جاہلوں کی یا نکموں کی مدد نہیں کرتا. تو اس میں تو بھڑک گئے وہ ایک دم میرے اوپر. تو انہوں نے آپ کا یہ چیتے والی قمیض نہیں دیکھی ہے, ایک بیک گراؤنڈ میں چلا دیتا. مطلب ایک بیچارہ اللہ میاں پہ تو ترس کھائے نا. ہر ٹرکی میں سارا پیسہ جو تھا 20 سال کا ایک فنڈ کھا گئے اردوغان. اور آپ پاکستان میں دیکھیے اردوغان کو سمجھا جاتا ہے کہ ہی از دی سیکنڈ کمنگ آف کیا کہوں گا میں. سر ایک ڈرامہ تھا وارث, آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا, پرانا ڈرامہ پہ ٹی وی کا. جی بہت پہلے آیا کرتا تھا, ابھی بھی الیکشنز میں بھی اکثر دکھا دیتے ہیں. تو اس میں وہ امجد اسلام امجد صاحب نے لکھا تھا, جن کی آج ڈیتھ ہوئی ہے, امجد اسلام امجد صاحب کی. تو جی تو اس میں ایک ڈائلاگ تھا, وہ ہر بات میں وہ کہتے تھے کہ جی خدا کرے گا, اللہ کرے گا. تو وہ کہتے کوئی کام بندے کو خود بھی کر لینا چاہیے. تو ہر کام جو ہے وہ خدا میں چھوڑ کے بیٹھے. اس کا بہت میں نے دیکھا ہے, مذہق خیز بھی کئی دفعہ لگتا ہے, بات کرتے کرتے وہ پاکستانی کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی تو بسم اللہ ویسے پڑھ لے, دل میں پڑھ لے, چپ کر کے پڑھ لے, پورا اناؤنسمنٹ کیوں کر رہا ہے یہاں پہ. سپوز کریں دوسرا نان مسلم بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کہہ رہا ہے یہ آدمی, کسی کو پتا تو نہیں نا, وہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے یہاں ہمارے ٹورانٹو میں ایک جلسے میں کہہ دیا تالیاں مت بجائیں, تالی کافر بجاتے ہیں. تالی بجانے, ہاں تالی بجانا کفر ہے. تو لوگوں نے کہا پھر کیا, تو ہاتھ یوں کر رہا ہے کوئی, اور پھر انہوں نے کہا تکبیر اللہ اکبر, تکبیر اللہ اکبر. یہ ٹورانٹو کی میں بات کر رہا ہوں. سو دیر از نو سولوشن ٹو بینگ بلائنڈ. یہ چشمہ لگانے سے نہیں ہوگی نظر آپ کی ضرورت, آپ کو آپریشن کرانا پڑے گا, آنکھیں ٹھیک کرانی پڑیں گی, اور اس کے بعد بھی گارنٹی نہیں کہ آپ کو دکھائی دے صحیح طریقے سے. اور ہم تو پیدا ہی اندھے ہوئے تھے. ہمیں پاکستان بنا کے دے دیا, اور جنہوں نے پاکستان بنایا ان کو کہہ دیا آپ کی ذات بدل دیں گے ایک جنریشن. وہ بنگلہ دیش بن گیا. 46 کے الیکشن میں بنگال کے علاوہ مسلم لیگ ہر جگہ ہار گئی, اور ان کو کہہ دیا غدار. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ابھی کوئی ایسے لوگ بچے ہیں پاکستان میں جنہوں نے تاریخ تھوڑی سی پڑھی ہو. 40 سے لے کے 47 تک کا بڑا اہم حصہ ہے ہماری تاریخ کا کہ کس نے پاکستان موومنٹ چلائی, کیوں چلی, سیکنڈ ورلڈ وار کا اس سے کیا تعلق تھا. کوئی اسٹڈی نہیں ہے. میں بڑی ریسرچ کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک ہے انڈین آتھر سریرا صاحب, انہوں نے ہے دی انٹولڈ اسٹوری آف پارٹیشن, اس میں ذکر ہے کہ کیسے بھیجا گیا